فرمایا وقاتلوہم حتی لا تکون فتنہ ویکون الدین للہ. عام کفار کے لیے یہ مسئلہ ہے کہ ان کو سمجھاؤ، ان کو جو ہے نا دعوت دو، اگر وہ باز آ جائیں تو ٹھیک ہے، نہیں باز آتے پھر وہ جزیہ دینے پر راضی ہو جائیں، جزیہ قبول کر لو، ان سے ٹیکس لے لو اور ان پر حکومت کرو. لیکن جو کافر جو عربی ہیں، عربی کافر، ان کے لیے الگ مسئلہ ہے. فرمایا ان سے جزیہ نہیں دینا. ان کے لیے دو ہی راستے ہیں، یا تو وہ اسلام قبول کریں، اگر اسلام قبول نہیں کرتے تو ان کو قتل کریں. ان کے لیے دو ہی راستے ہیں، کیونکہ وہ عربی ہیں، عربی جاننے والے ہیں، اور ان کے لیے یہی ضابطہ ہے. تو اس آیت میں وہی ضابطہ بیان فرمایا. فرمایا وقاتلوہم حتی لا تکون فتنہ، ان سے قتال کرتے رہو حتیٰ کہ فتنہ باقی نہ رہے، کفر و شرک باقی نہ رہے. وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، اور دین صرف اللہ کا ہو جائے، یعنی صرف اللہ کے لیے ہو جائے، کہ اللہ تعالیٰ کے ماننے والے بن جائیں، کفر چھوڑ دیں، ورنہ ان کو قتل کر دو. فَإِنِ انْتَهُوا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ، بس اگر وہ باز آ جائیں، اسلام قبول کر لیں، تو اب جو ہے نا ان میں سے جو ظالم ہوں گے انہیں پر ہاتھ اٹھایا جائے گا، ہر آدمی پر ہاتھ نہیں اٹھایا جائے گا. تو یہ الگ ضابطہ ہے عرب کافروں کے لیے. ان کے لیے دو ہی راستے ہیں، یا اسلام قبول کریں یا جہاد کے لیے تیار ہو جائیں مسلمان ان کے خلاف اور ان کو قتل کرتے ہیں، ان کو ختم کرتے. لیکن باقی کافر وہ اس ضابطے سے مستثنیٰ ہیں. اگر وہ باز نہیں آتے وہ جزیہ دے کر رہیں، اور ان کے لیے یہ رعایت ہے. اگر فرمایا الشہر الحرام الشہر الحرام والحرمات قصاص، جب 6 ہجری میں مسلمان دوبارہ تشریف لے گئے وہاں عمرہ قضا کرنے کے لیے، پھر ان کے دل میں یہ شبہ پیدا ہوا تو ہم تو ذوالقعدہ میں جا رہے ہیں، اور ذوالقعدہ یہ محترم مہینہ ہے، اور احترام والے مہینے میں قتال کرنا جائز نہیں ہے، کافروں سے معاہدہ ہے، کافروں کے معاہدے کا اعتبار نہیں ہے، اگر وہ ہم پر حملہ کر دیں گے تو ہم کیا کریں گے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایسے گھبرانے کی ضرورت نہیں. الشہر الحرام بالشہر الحرام، حرمت والے مہینے حرمت والے مہینوں کے بدلے ہیں. اگر حرمت والے مہینے میں وہ تمہارا احترام کرتے ہیں تم بھی احترام کرو، اگر وہ احترام نہیں کرتے تم بھی احترام نہ کرو. ہاں یہ کرنا ہے کہ ابتدا نہیں کرنی، قتال کی ابتدا نہیں کرنی. اگر وہ ابتدا کر دیتے ہیں تو پھر اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ تم خاموش رہو، بلکہ ان سے لڑنا ہے. والحرمات قصاص، کیونکہ حرمتوں میں بدلہ ہے، حرمتوں میں برابری ہے. اگر وہ احترام کریں تم بھی برابر احترام کرو، اگر وہ احترام نہیں کرتے، وہ تم پر حملہ آور ہو جاتے ہیں تو تم بھی ان پر حملہ آور ہو جاؤ. تو یہ جو ہے نا حرمت والے مہینے کا بدلہ، یہی اس کا مطلب ہے. لیکن ابتدا بالقتال نہیں کریں. مسلمانوں نے ابتدا نہیں کی، کفار اگر ابتدا کر دیں تو پھر ان کو معاف نہیں کرنا. فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ. فرمایا اگر وہ تم پر چڑھائی کر دیں تو تم بھی اتنی چڑھائی کرو جتنی انہوں نے تم پر کی ہے. اگر وہ تمہارے ساتھ زیادتی کرتے ہیں تم بھی ان پر اتنی زیادتی کر لو جتنی انہوں نے کی ہے. مقصد یہ ہے کہ احترام والے مہینے میں اگر وہ تم پر زیادتی کرتے ہیں، قتال کرتے ہیں تم بھی قتال کرو. اسی طرح حرمت والے مقامات پر اگر کافر تم سے زیادتی کرتے ہیں تو بہتر تو یہ ہے کہ معاف کر دو. ذاتی معاملات ہوتے ہیں، ذاتی معاملات میں ان کو معاف کر دو. لیکن اگر وہ جو ہے نا پوری لشکر پر حملہ کر رہے ہیں پھر معافی کی گنجائش نہیں، پھر ان پر اتنی زیادتی کر لو جتنی انہوں نے تم پر زیادتی کی ہے. جتنا انہوں نے تمہیں ستایا تم کو اتنا ستا لو. واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو، کہیں تم قدم آگے نہ بڑھا دینا. واعلموا ان اللہ مع المتقین، اور جان لو کہ اللہ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے، ڈرنے والوں کے ساتھ ہے. لہٰذا اللہ نے اجازت دے دی ہے کہ اگر وہ مسجد حرام کے اندر بھی تم پر زیادتی کرتے ہیں تو تمہیں اجازت ہے کہ تم ان پر اتنی زیادتی کر دو. وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا. اس اگلی آیت میں اللہ کی راہ میں جہاد میں مال خرچ کرنے کی ترغیب دی ہے. فرمایا اللہ کی راہ میں مال خرچ کرو اور اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو. حضرت ابو ایوب انصاری میزبان رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں کہ مجھے پتہ ہے کہ یہ آیت کس موقع پر نازل ہوئی. جب مدینہ طیبہ میں ہم پہلے رہتے تھے تو مسلمان آئے، مہاجرین آئے، تو ہم نے ان کی مدد کی. اس مدد کی وجہ سے ہم کمزور ہو گئے. انہوں نے پورا ساتھ دیا، بھائی بن گئے جیسے حقیقی بھائی ہوتے ہیں. اپنے مال میں سے حصے دے دیے، اپنے جائیدادوں میں سے حصے دے دیے، رقبے تقسیم کر دیے، پلاٹ تقسیم کر دیے. پھر مالی طور پر یہ کمزور ہو گئے. اور پھر 2 ہجری میں جہاد شروع ہو گیا. بدر، احد، حنین، یہ سارے واقعات ہوتے رہے اور ہم مالی طور پر کمزور ہوتے گئے. حتیٰ کہ جب مکہ فتح ہو گیا، مسلمان غالب آ گئے، تو ہم نے یہ سوچا کہ ہم اتنا عرصہ مسلمانوں کے ساتھ جہاد کرتے رہے ہیں، اب ہم اپنے رقبے کی طرف توجہ دیں گے، اب ہم اپنے مال کی طرف توجہ دیں گے، اپنا مال بڑھائیں گے. تو ہم یہ سوچ رہے تھے کہ اب جو ہے نا جہاد کرنے کی ضرورت باقی نہیں رہی، تو
اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی، فرمایا وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا، کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، یعنی ترک جہاد کا خیال کر کے اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، یہ نہ سمجھو کہ اب جہاد کی ضرورت نہیں رہی۔ تو یہ فرماتے ہیں کہ مجھے یہ بات پھر سمجھ آئی، اور پھر انہوں نے ساری زندگی جہاد میں گزار دی۔ حضرت عمر بن سعد 90 سال کی عمر میں قسطنطنیہ میں جہاد کر رہے ہیں، قسطنطنیہ میں جہاد کر رہے ہیں، اور وہیں پر شہید ہوئے، اور شہید ہونے سے پہلے ساتھی کو فرمانے لگے کہ جہاں تک ہو سکے مجھے ساتھ لے کر جانا، کہ جب میں زندہ تھا تو تمہارے ساتھ تھا، میرا دل کرتا ہے کہ میں شہید ہونے کے بعد بھی چند قدم تمہارے ساتھ چلتا ہوں، اور قیامت کے دن جو ہے یہ میرا جسم اللہ کی بارگاہ میں یہ شہید ہونے کے بعد بھی گواہی دے کہ یا اللہ میں تیرے راستے میں چلتا رہا۔ تو فرماتے ہیں کہ جہاد کا خیال چھوڑ دینا یہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا ہے۔ بعض لوگوں جو ہے نا، بعض لوگ اپنی جہالت کی وجہ سے اللہ کے بعض احکام کو احکام نہیں سمجھتے، جہالت کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے۔ جو سمجھدار لوگ ہوتے ہیں وہ ایسا نہیں کرتے، جہالت کی وجہ سے وہ سمجھتے ہیں کہ جو کام ہم دین کا کر رہے ہیں وہی کام ہے، اس کے علاوہ اور کوئی دین کا کام ہی نہیں ہے۔ مثلا بعض لوگ جو ہے نا، جو نئے نوجوان وہ مجاہدین کے ساتھ مل جاتے ہیں نا، وہ سمجھتے ہیں بس ہم ہی دین کا کام کر رہے ہیں اور کوئی دین کا کام ہی نہیں ہے۔ اسی طرح بعض لوگ جو ہے نا، جو کسی اور شعبے میں مل جاتے ہیں، مثلا بعض لوگ تبلیغ میں مل جاتے ہیں۔ ایک جو ہے نا ساتھی گیا، وہ شیخ سرفراز خان صاحب ان کے پاس گیا اور کہنے لگا کہ حضرت آپ نے کوئی 3 وقت جماعت کے ساتھ لگائے ہیں؟ نہیں، اللہ کے راستے میں کہ آپ نے کوئی وقت لگایا ہے؟ اللہ کے راستے میں۔ یعنی وہ یہی سمجھ رہا تھا کہ اللہ کا راستہ ہے ہی نہیں، اس کے علاوہ کوئی اللہ کا راستہ ہی نہیں۔ یہ جہالت کی باتیں ہوتی ہیں۔ تو جتنے بھی دین کے شعبے ہیں یہ سب اللہ کے راستے ہیں، جتنے بھی دین کے شعبے ہیں، تو ہر ایک کو دین کا ایک شعبہ سمجھنا چاہیے، اس میں جو ہے نا وسعت کرنی چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ جو کام ہم کر رہے ہیں وہی دین کا ہے، باقی کوئی کام نہیں ہے۔ اسی طرح بعض لوگ جو ہے نا پڑھا رہے ہیں، مثلاً قاری حضرات ہیں، ان کو نہیں ہے، وہ کہتے ہیں بس دین کا کام ہم ہی کر رہے ہیں اور تو کوئی دین کا کام نہیں کر رہا۔ اسی طرح بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ بس مدرسے ہی دین کا کام ہے اور کوئی دین کا شعبہ ہی نہیں ہے۔ نہیں بھائی، یہ دین کے سارے شعبے ہیں، جہاد دین کا شعبہ ہے، تبلیغ دین کا شعبہ ہے۔ اسی طرح فرمایا کہ جتنے بھی دین کے اندر لوگ جس مسلک میں کام کر رہے ہیں وہ سب دین کے شعبے ہیں۔ تو یہ جہالت کی وجہ سے بعض لوگ کہتے ہیں، اب بعض لوگ جہالت کی وجہ سے جہاد کا بھی انکار کر دیتے ہیں، یہ اللہ کا حکم ہی نہیں ہے۔ اب ہم نے تو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا نا، وہ کون تھا جو کہہ رہا تھا کہ 1 مہینہ کے اندر ہم ختم کر دیں گے؟ 9/11 کا جب واقعہ ہوا تو کہہ رہے تھے 1 مہینہ کے اندر ہم افغانستان کو ملیٹ کر دیں گے۔ 20 سال تک اپنا بارود برساتے رہے، 20 سال کے عرصے میں جدید سے جدید ٹیکنالوجی استعمال کرتے رہے۔ پھر 20 سال کے بعد اب ہم نے آنکھوں سے دیکھا، گھٹنے ٹیک دیے، معافی مانگ کر نکلا، معافی مانگ کر، اور پھر آج تک وہ جو ہے نا اپنے ناک رگڑ رہا ہے اور افسوس کر رہا ہے کہ 20 سال ہو گئے ہم جو ہے نا یہاں پر پھنسے رہے۔ اور کیا کہہ رہا تھا؟ انا ربکم الاعلی، میں خدا ہوں اس پوری کائنات کا، میرے پاس بڑی طاقت ہے۔ تو 20 سال اب مجاہدین لڑتے رہے، 20 سال خفیہ لڑتے رہے، جہاں بھی لڑتے رہے۔ اس جہاد کی برکت سے آج دیکھو وہاں امن ہے، ہم سے ان کی معیشت بہتر ہے، وہاں اسلامی قانون نافذ ہے، اسلام نافذ ہو گیا۔ 20 سال رگڑ کر پھر آخر معافی مانگ کر نکلا۔ تو یہی وجہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال مکہ کے اندر رہے، نبوت والی زندگی۔ اب 13 سال مکہ کے اندر کیا ہوا کہ مسلمان دعوت دیتے رہے، حکم تھا فاعفو واصفحوا، معاف کرو درگزر کرو، معاف کرنا ہے، کوئی زیادتی کرے معاف کرو درگزر کرو۔ آخر میں 13 سالوں کے بعد مجبور کر دیا انہوں نے، اللہ نے حکم دے دیا چھوڑ دو مکہ، چلے جاؤ۔ اب مدینہ کے اندر 10 سال رہے، 10 سالوں کے اندر دیکھ لو کتنے مسلمانوں نے جہاد کیا اور پورے عرب پر قابض ہو گئے 10 سالوں کے اندر۔ اور انہیں 10 سالوں کے اندر 8 ہجری میں مکہ جیسا عظیم شہر فتح ہو گیا، سارے کافر مجبور ہو گئے۔ تو یہ جہاد بہت بڑی برکت ہے۔ تو جہاد کا انکار کرنا گویا کہ ارکان اسلام میں سے ایک رکن کا انکار کرنا ہے۔ تو یہ جہاد اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اس کا انکار نہیں کرنا چاہیے، ارکان اسلام میں سے اہم ترین رکن ہے۔ تو یہی فرمایا اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، یعنی جہاد کا انکار کر کے اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ آج مسلمان جگہ جگہ کیوں ذلیل ہو گئے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ خواہشات کے پیچھے ہم پڑ گئے اور جہاد جیسے اہم نعمت کو ہم نے ترک کر دیا، جس کے اندر اللہ نے زندگی کا وعدہ کیا ہے، جس کے اندر اللہ فرماتے ہیں کہ مرنے کے بعد بھی تم نہیں مرتے، مرنے کے بعد بھی میں تمہارا روزی پانی جاری رکھتا ہوں، مرنے کے بعد ایسی زندگی دے دیتا ہوں کہ جس زندگی کا شعور بھی نہیں ہے لوگوں کو۔ ایسے فریضے کو ہم نے ترک کر دیا اور جہالت کی وجہ سے بعض لوگ انکار بھی کر دیتے ہیں۔ تو فرمایا وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا۔ اور حضرت براء بن عازب فرماتے ہیں کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے کا مطلب یہ ہے کہ گناہوں کی وجہ سے اللہ کی رحمت اور مغفرت سے مایوس ہو جانا۔ اتنے بڑے گناہ کر لیے، اب مجھے اللہ کیسے معاف کرے گا؟
اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا، یہ بھی اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا ہے۔ اور بعض بات فرماتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے میں حد سے تجاوز کرنا کہ بیوی اور بچوں کے حقوق کا خیال بھی نہ ہو، یہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا۔ یعنی اللہ کی راہ میں سارا مال خرچ کر دیا، بیوی اور بچوں کے حقوق بھی ادا کرنے کے لیے نہیں لگا، تو یہ فرمایا اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا ہے۔ اور اسی طرح بعض فرماتے ہیں کہ ایسے کتاب پر اقدام کرنا کہ اس میں پتہ ہے کہ دشمن کا ہم کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے، یہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا ہے۔ تو بھارت اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، اللہ کے کسی حکم کا انکار کر کے اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ فرمایا وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ تو یہاں مجاہدین کے لیے مال خرچ کرنے کی توفیق دی گئی ہے۔ اللہ کی راہ میں جو ذکر کتاب کا چل رہا ہے، تو اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا، جیسے زکوٰۃ ادا کرنا فرض ہے، اسی طرح قربانی کرنا واجب ہے، اسی طرح فرمایا عشر ادا کرنا واجب ہے۔ ان کے علاوہ بعض مصارف ایسے ہیں جو واجب نہیں ہیں، لیکن اگر ان پر ضرورت پڑ جائے تو پھر وہاں مال خرچ کرنا بھی واجب ہو جاتا ہے۔ جیسے اب دیکھ لو، ہمیں ضرورت ہے مسجد کی، اب مسجد ہماری پوری نہیں ہوتی تو ہم پر واجب ہے کہ ہم اپنا مال خرچ کر کے اس کی ضرورت پوری کریں۔ اسی طرح فرمایا رشتہ دار بس اوقات ایسے ہوتے ہیں کہ غریب ہو جاتے ہیں، تندرست ہو جاتے ہیں، ان کے اخراجات پھر واجب ہو جاتے ہیں۔ علاقے کے اندر، محلے کے اندر بعض لوگ ایسے ہو جاتے ہیں کہ وہ جو ہے تندرست ہو جاتے ہیں، ان کی حالت دیکھ کر ان پر مال خرچ کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ اسی طرح فرمایا مجاہدین جہاد پر جا رہے ہیں اور مالی کمزوری کے شکار ہیں تو ان پر خرچ کرنا واجب ہو جاتا ہے، لیکن یہ واجب حالات کے اعتبار سے ہوتا ہے، یہ مستقل طور پر نہیں ہوتا۔ تو یہ فرمایا کہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرو اور اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ وَأَحْسِنُوا، اور نیکی کرو، احسان کرو۔ احسان کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے معاملے میں احسان یہ ہے کہ جب تم اللہ کی عبادت کرو تو ایسے طور پر کرو کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، میں اللہ کو دیکھ کر اس کی عبادت کر رہا ہوں۔ اور اس کا دوسرا درجہ یہ ہے ایسے طور پر عبادت کرو کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، یہ کم سے کم درجہ ہے۔ اور پھر دوسرا یہ تفصیل، احسان کی تفصیل یعنی معاملات معاشرت میں احسان کی تفصیل یہ ہے کہ جو چیز اپنے لیے پسند کرو وہی دوسرے کے لیے پسند کرو، یہ احسان ہے۔ جو چیز اپنے لیے پسند کرو وہی دوسرے لیے پسند کرو، جو چیز اپنے حق میں بری سمجھتے ہو وہ دوسرے کے حق میں بری سمجھو۔ فرمایا وَأَحْسِنُوا، نیکی کرو، احسان کرو، إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، اللہ نیکی کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے، محبوب رکھتا ہے، اللہ نیکی کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن و سنت وما توفیقنا الا باللہ۔